بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صلوات محمد وعلى محمد. 1447 ہجری کے عشرہ ماہ محرم الحرام کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آج ہمارا تیسری مجلس میں شریک ہے اور موضوع گفتگو معارف ولایت اللہ کہ ہمیں یقیناً یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جس رب کا سجدہ کیا جا رہا ہے وہ رب ہے کون؟ جس کے لیے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جس کے لیے لفظ صلاۃ قائم کیا گیا ہے، جس نے ہم سے کہا ہے کہ میری عبادت کرو، تو وہ معبود ہے کیسا اور وہ معبود ہے کون؟ اس لیے کہ بے معرفتی سجدے اللہ کو بغیر پہچانے ہوئے سجدے وہ سجدوں میں نہیں بلکہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوا زمین پر ٹھوکے مار رہا ہے. اس لیے اگر آپ ان امور کی طرف غور کریں کہ جہاں قبولیت نماز کی بات کی گئی ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، جہاں عبادات کی قبولیت کی بات کی گئی ہے تو خصوصیت کے ساتھ جب نماز کی بات کی جاتی ہے تو چونکہ ارکان اسلامی میں سب سے پہلا رکن ہے نماز، اور نماز گویا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا. توجہ ہے، نماز کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا. یعنی یہ تصور کرو کہ تم اللہ کی درگاہ میں ہو اور اللہ کی نگاہ میں ہو، اور یہ تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے.
جو فرما رہے ہیں کہا کہ یہ تصور کرو کہ جب اقیم الصلاۃ کی بات آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت رب کی نگرانی کو یقین کی منزل پر تصور کرو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی ایسی دور ازکار بات نہیں ہے کہ انسان یہ تصور نہ کر سکے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے اور رب اس کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کوئی بہت مشکل بات ہوتی تو یقین فرمائیں کہ اللہ نے انسان پر ایسی کوئی تکلیف ڈالی ہی نہیں جو اس کی وسعت سے زیادہ ہو. یہ باتیں غور کر رہے ہیں اور آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ آپ تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں کہ اللہ نے کبھی بھی انسان کی وسعت تکلیف سے زیادہ اس پر تکلیف نہیں ڈالی. اب اگر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم دو تصور کرو جب مصلی عبادت پر آ جاؤ تو دو تصورات رکھو. پہلا تصور یہ ہے کہ تم یہ یقین کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ یقین نہ ہو سکے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ دونوں مساجد میں بات لکھی گئی ہے کہ پہلا تصور یہ کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یقیناً پیغمبر کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہتے کہ جو انسان کے وسعت ضرب سے زیادہ ہو, انسان کی تکلیف شرعی سے زیادہ ہو, کیونکہ انسان کو اللہ نے عقل عطا کی ہے اور عقل کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ عقل کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ما عبدا بہ الرحمن, عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے, جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے. اور وقت سے بہ الجنان, عقل ہی کے ذریعے جنت کمائی جاتی ہے. سمجھے؟ عقل کے دو مقاصد ہیں, رحمان کی عبادت اور اکتساب جنت. اس لیے میرے ہر معصوم امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارا نفس ہے یہ اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے کہ اس نفس کو چند درہم و دینار کے عوض نہ بیچنا. اس نفس کی کم سے کم قیمت یہ ہے کہ اس نفس کو جنت کے بدلے بیچنا, اس نفس کو جنت کے بدلے بیچنا. اس لیے کہہ دیا کہ عقل کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت کمائی جاتی ہے. اب جو ہے بات شروع کی جائے, عقل کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت کمائی جاتی ہے. اب اگر کہیں انسان صاحب عقل ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں عقل والا ہوں اور اس کے باوجود رحمان کی عبادت نہیں کرتا اور اس کے باوجود جنت نہیں کماتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چلتا پھرتا حیوان ہے, انسان نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ عقل کو ویسے استعمال نہیں کر رہا جیسے اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا. اس لیے ضروری ہے کہ اس رب کو پہچانا جائے کہ جس رب کی عبادت کر رہے ہو. امت مسلمہ اور کلمہ گویوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ کہتے تو ہیں کہ اللہ ہے لیکن یقین نہیں ہے کہ اللہ ہے. ہاں, گفتگو شروع ہو چکی ہے کہ کلمہ گویوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن وہ یقین نہیں رکھتے کہ اللہ ہے. اس لیے کہ اگر یقین ہو, اس وقت آپ کو مجھ پر یقین ہے اور مجھے آپ پر یقین ہے. کہ آپ کو مجھ پر یقین ہے اور مجھے آپ پر یقین ہے. کیوں یقین ہے؟ اس لیے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ کو یقین ہے کہ میں یہاں موجود ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ یہاں چاروں طرف موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مرئی منزل پر ہیں, ہم ایک دوسرے کو دکھائی دے رہے ہیں. اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ مجھے ایسے مانو کہ جیسے مجھے دیکھ رہے ہو, اور جب میرے وجود کو محسوس کرو گے ہر وقت, ہر آن,
ہر لہجہ اپنے ساتھ میرے وجود کو محسوس کرو گے تو نہ کبھی جھوٹ بولو گے، نہ کبھی ڈاکہ ڈالو گے، نہ چوری کرو گے، نہ قتل و غارت گری کرو گے۔ اور اگر مجھے محسوس کر رہے ہوتے تو کبھی بھی کسی باغ پر قبضہ نہ کرتے۔ تو سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو کہا جا رہا ہے لیکن اسے مانا نہیں جا رہا، اسے مانا نہیں جا رہا۔ تو اب کیسے مانا جائے اور کیسے تسلیم کیا جائے؟ میرے ساتھ سارے کے سارے توجہ ہے آپ کی؟ کثیر مجمع، اور خدا سب کو سلامت رکھے، خدا سب کو چادر زہرا کے سائے میں رکھے، خدا سب کو حضرت ابوالفضل عباس کے علم کے سائے میں رکھے، خدا سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ آپ کا فرش اعضا پر آنا یقیناً قبول ہے، قبول نہ ہوتا تو آپ آتے ہی نہیں۔ آپ کو عزت ملا ہے اور توفیق آل محمد آپ تشریف لے آئے اور ذکر حسین کی مجلس میں اور محفل میں آپ شریک ہیں۔ تو اس لیے میں مسلسل یہ عرض کر رہا ہوں کہ معرف ولایت اللہ، اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو اپنا حاکم مانو۔ اللہ کی ولایت کیا ہے کہ ہر وقت اللہ کو اپنا حاکم مانو، وہ نظر آئے یا نہ آئے حکومت اسی کی ہے، وہ نظر آئے یا نہ آئے حکومت اسی کی ہے۔ وہ پوری کائنات کا ملک چلا رہا ہے اور اسی کو اس نے اپنا ملک کہا، وہ اپنے ملک کو چلا رہا ہے۔ اس ملک میں ہر انسان کو رزق دینا ہے، اس ملک میں ہر مخلوق کو رزق دینا ہے، اس ملک میں ہر مخلوق کو تخلیق کرنا ہے، اس ملک میں کسی کی دعاؤں کو قبول کرنا ہے، اس ملک میں زمین کی گردشیں ہیں، اس ملک میں آسمان کی گردشیں ہیں، اس ملک میں ثوابت بھی ہیں، اس ملک میں ستارے بھی ہیں، اس ملک میں سیارے بھی ہیں، اس ملک میں چاند بھی ہیں، اس ملک میں سورج بھی ہیں، اس ملک میں دریا بھی ہیں، اس ملک میں پہاڑ بھی ہیں، اس ملک میں سمندر بھی ہیں، اس ملک میں درخت بھی ہیں، اس ملک میں پھل بھی ہیں، اس ملک میں پھول بھی ہیں، اس ملک میں حشرات الارض بھی ہیں، اس ملک میں پرندے بھی ہیں، اس ملک میں چوپائے بھی ہیں، اس ملک میں جنات بھی ہیں، اس ملک میں ملائکہ بھی ہیں، اس ملک میں فرشتے بھی ہیں، اس ملک میں جنتیں بھی ہیں، اس ملک میں جہنم بھی ہے، اس ملک میں طوبہ بھی ہے، اس ملک میں سدرہ بھی ہے، اس ملک میں قاب قوسین بھی ہے، اس ملک میں عرش بھی ہے، اس ملک میں کرسی بھی ہے، اس ملک میں لوح بھی ہے، اس ملک میں قلم بھی ہے، اور اس ملک میں عقل بھی ہے، اس ملک میں اول عقل بھی۔ یہ اللہ کا ملک ہے اور یہ اللہ کا ملک ہزاروں عالمین پر محیط ہے، ہزاروں عالمین پر محیط ہے۔ صرف یہی دنیا نہیں ہے کہ جسے اللہ چلا رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے گرمی بہت ہے اور یقیناً خدا آپ کو سلامت رکھے، اس گرمی میں آپ بیٹھے ہیں، لیکن میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، کل بھی میں نے کہا کہ ولایت علی کی گرمی سے زیادہ یہ گرمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ برداشت کر رہے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اسی لیے میں بڑے دائرے وقت میں گفتگو کو کامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک گھنٹے میں آپ کے لیے دعا کر دوں، اس لیے آپ میری طرف متوجہ رہیے۔ بڑی کام کی باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آج گفتگو آگے بڑھے گی۔ تیسری منزل ہے کہ ہم معارف ولایت اللہ پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤ ٹو گورن اے اسٹیٹ، کیسے کسی ملک کو چلایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ولایت۔ اور سب سے پہلی ولایت ہے اللہ کی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ سب سے پہلی ولایت ہے اللہ کی، اور ولایت حقیقی ہے ہی اللہ کی، ولایت حقیقی ہے ہی اللہ کی۔ ایک جملہ آپ سے عرض کروں، یہ جو دنیا کی حکومتیں ہوتی ہیں یہ قانون کے ذریعے سے حکومت کرتی ہیں کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ ان کا طرز حکومت آپ کے ظاہری جسموں پر تو ہوتا ہے لیکن روح پر اختیار نہیں ہے۔ لیکن روح پر اختیار نہیں ہے، اور اللہ اس طرز حکومت کو چلاتا ہے کہ جہاں ہر مخلوق کی روح پر اختیار ہے، ہر مخلوق کی روح پر اختیار ہے۔
تو اب یہ ہے ولایت اللہ، یہ ہے اللہ کی ولایت جس پہ ہم مسلسل بات کر رہے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے حاکم کو پہچانا جائے، صاحب حکومت کو پہچانا جائے، صاحب ملک کو پہچانا جائے کہ وہ ملک کیسے چلاتا ہے. اس لیے جہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے اللہ نے ایک لفظ رکھا الحمدللہ رب العالمین. بات شروع ہو رہی ہے، سب ساتھ رہیے گا. الحمدللہ رب العالمین. یہ جو اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ساری کی ساری ہم اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. سنی بھی آپ نے بات؟ یقیناً آپ ہر روز نماز پڑھتے ہیں، اس میں یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ نہیں ہے کہ حمدللہ رب العالمین. پیچھے والے میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ حمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اگر کہتا کہ حمدللہ رب العالمین تو حمد محدود ہو جاتی. ال کا لفظ لگا کے کہا کہ جہاں پر بھی تعریف ہو رہی ہے، جہاں پر بھی تعریف ہو رہی ہے، اگر ایک انسان دوسرے انسان کے حسن کی تعریف کر رہا ہے، اگر ایک انسان دوسرے انسان کی کتابت کی تعریف کر رہا ہے، اگر ایک انسان دوسرے انسان کے لہن کی تعریف کر رہا ہے، اگر ایک انسان دوسرے انسان کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے، اس کے ذہن میں اللہ ہو یا نہ ہو یہ تعریف ہے ہی اللہ کی. سلامت رہے آپ. جیسے آپ نے جملہ محفوظ کیا، چاہے کسی کے ذہن میں اللہ ہو یا نہ ہو، پیچھے والے حضرات بھی ساتھ ہیں، چاہے کسی کے ذہن میں معبود ہو یا نہ ہو، کہیں پر بھی اگر تعریف ہو رہی ہے تو وہ تعریف ہے اللہ کی. اس لیے کہ سب مخلوق ہے اللہ کی. معرفت اللہ پہ بات، اور یہ بات آگے بڑھ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ معرفت اللہ کی معرفت، اللہ کی ولایت کی معرفت. اور اس کو سمجھیں کہ میں کہاں سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کس مقام سے آپ سے مخاطب ہوں، کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے کہیں پر بھی. یعنی اگر یہ بات سمجھی جائے گی یا نہیں، میں بہت عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں، بہت حساس اور بڑا نازک جملہ کہنے جا رہا ہوں. یعنی اگر ایک بت پرست کسی بت کی تعریف کر رہا ہے، اور جو ہے عجیب انداز گفتگو ہے، اگر ایک بت پرست مٹی کے بت کی تعریف کر رہا تو وہ بھی باطن اللہ کی تعریف ہے. اس لیے کہ جس مٹی سے بت بنایا گیا ہے وہ مٹی کا خالق بھی تو اللہ ہی ہے. جس مٹی سے بت بنا ہے اس مٹی کا خالق بھی اللہ ہے. اگر اللہ مٹی نہ بناتا، مٹی نہ بناتا تو یہ بت کیسے بناتے؟ کیسے بت بناتے؟ مٹی کے بت بنا لیے، غذا کے بت بنا لیے، گیہوں کے بت بنا لیے. اب کوئی گیہوں کے بت کی تعریف کر رہا ہے تو خالق گندم کی تعریف کر رہا ہے، گندم کے خالق کی تعریف کر رہا ہے. اس لیے کہا الحمدللہ رب العالمین. جہاں پر بھی تم کسی کی تعریف کر رہے ہو یہ اصل میں ہے ہمارے تمہارے معبود کی تعریف، ہمارے رب کی تعریف ہے. یہ کیوں کہا؟ یہ الحمدللہ رب العالمین کیوں کہا؟ سورہ فاتحہ میں اپنی ساری حمد کیوں نہ رکھ دی؟ اگر مشکل ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں بات، لیکن آپ پر مجھے اعتماد ہے اس لیے بات آپ کے حوالے کرنا ہوں. یہ الحمد کا لفظ کیوں رکھا؟ جتنی بھی تعریف اللہ کی ہے، اللہ تو اپنے آپ کو جانتا ہے نا، اللہ تو اپنے آپ کو جانتا ہے نا، تو جو تعریف اللہ کی ہے وہ سورہ فاتحہ میں رکھ دیتا ہے. کیوں نہیں رکھی؟ لکھ دیا الحمدللہ رب العالمین. ساری حمد اللہ کے لیے، جہاں پر بھی تعریف ہو رہی ہے اللہ کے لیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ علی ابن ابی طالب نے، میرے مولا علی نے منبر صدوری پر بیان کیا، اور جب پہلا خطبہ دیا ہے علی نے تو اس شان سے دیا کہ کہا، وہی سے بات شروع کی کہ جہاں سے علی کے بابا ابو طالب نے خطبہ عقد محمد میں بات شروع کی، وہیں سے بات شروع کی کہ جہاں اللہ نے قرآن شروع کیا
وہیں سے پہلے ابو طالب نے خطبہ عقد شروع کیا، اور وہیں سے ابو طالب کے بیٹے نے بات شروع کی، اور اس شان سے کہ جہاں میں معرفت خدا کی بات کر رہا ہوں کہ کہا کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو میری پوری محنت سوارت ہو جائے گی۔ میں نے کہا نا کہ حمد کیوں نہیں رکھی، کہ اپنی ساری حمد رکھ دیتا، اپنی ساری حمد رکھ دیتا۔ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ وہ اللہ وہ ہے کہ مدحت کرنے والے کالا کالا کہتے رہ جائیں گے، پھر بھی اس کی حمد ادا نہیں ہو سکتی۔ سلامت رہے۔ یہ ہے مجمع جو توحید سننے کا عاشق بھی ہے اور توحید سننے کا قائل بھی ہے اور توحید سننے کا شائق بھی ہے۔ یہ ہے مجمع کہ جو توحید سن رہا ہے، اور میں 19 برس سے توحید ہی پڑھ رہا ہوں۔ توحید کے علاوہ میرا کوئی سبجیکٹ نہیں ہوتا، توحید کے علاوہ کوئی سبجیکٹ نہیں ہوتا، اور میں اپنے ہر خطبے میں توحید بیان کرتا ہوں۔ کہا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ یہ کالا کالا کہنے والے اس کی حمد کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کی حمد نہیں کر سکتے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس کی حمد ہو ہی نہیں سکتی۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یبدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود۔ افضل الدین معرفتہ، افضل الدین معرفتہ، وکمال معرفتہ، وکمال معرفتہ التصدیق بہ، وکمال التصدیق بہ توحیدہ، وکمال توحیدہ الاخلاص لہ، وکمال اخلاص لہ نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہ غیر الصفت۔ فمن وصف اللہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد عدہ ومن قال فیما فزمنہ ومن قال علاما لقد اخل منہ۔ علی کا خطبہ توحید آپ کے حوالے کر دیا، آپ خاموش بیٹھے رہے۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، کالا کالا کہنے والے اس کی حمد کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ولا یحصی نعماءہ العادون، تم گننے بیٹھ جاؤ اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ ولا یبدی حقہ المجتہدون، یہ تگ و دو کرنے والے، یہ اجتہاد کرنے والے، یہ مجتہدین، مجتہدین کا مطلب صرف وہی نہیں جو فتویٰ دیتے، اللہ کی راہ میں نکل جانے والے، کاندھے پہ سامان لٹکا کے نکل جانے والے۔ حقہ المجتہدون، یہ اس کا ادراک نہیں کر سکتا، یہ اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ لا یدرکہ بعد الہمم، یہ وہ تمہارے وہم و گمان سے بھی بہت دور ہے۔ لا ینالہ غوث الفتن، تم تیرتے رہ جاؤ معرفت کے سمندر میں، پھر بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ الذی لیس لصفتہ حد محدود، اس کو حدود میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ولا نعت موجود، 5 سال پہلے میں نے ایک جملہ کہا، آج دوہرا رہا ہوں، ولا نعت موجود، ولا نعت موجود، جس کو یاد ہے اس کو یاد ہے، جس کو یاد نہیں میں اسے یاد دلاتا ہوں کہ ولا نعت موجود، علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حمد ایکسسٹ ہی نہیں کر سکتا، اللہ کی حمد ہے ہی نہیں، اللہ کی حمد ہے ہی نہیں۔ یہ تو آپس میں صفات خدا کی تعریف ہو رہی ہے، ذات خدا کو آج تک کوئی نہ پہچانا، ذات خدا کو آج تک کوئی نہ پہچانا۔ ولا نعت موجود، اللہ کی حمد ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ یا علی اللہ کی حمد نہیں ہے، اللہ کی حمد نہیں ہے، اللہ کی حمد موجود نہیں ہے، یا علی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ پیغمبر نے بیان کی، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو بتانا۔ علی نے کہا اس کی حمد ہے ہی نہیں، اس کی حمد کا وجود ہی نہیں ہے، اس کی حمد ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو ہم نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ پیغمبر پہلے بیان کر چکے تھے، اور کھڑے ہوئے اجلہ اصحاب کرام کی موجودگی میں پیغمبر نے ایک بار علی کی طرف مخاطب ہو کے کہا، یا علی اللہ کو کوئی نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے۔
ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ماشاءاللہ واہ واہ نعرہ حیدری۔ معزز سادات مومنین، ہم نے جب بھی عزاداری سید الشہداء کے لیے آپ کے سامنے جھولی پھیلائی ہے تو آپ نے دل کھول کر ہماری امداد کی ہے، تو ہمارے کارکنان جن کے پاس سبز جھولیاں ہیں وہ آپ کے درمیان ہیں، تو آپ سے استدعا ہے کہ آپ عزاداری سید الشہداء کی ترویج کے لیے ہم سے بھرپور تعاون فرمائیں، اور انشاءاللہ فرماتے ہیں۔ تو یہ چند ایام ہیں اور اس سلسلہ سے بھی آپ خوبی آگاہ ہیں کہ ہمارے محدود وسائل ہیں اور امام بارگاہ کا کوئی مستقل آمدنی کا بھی ذریعہ نہیں ہے، تو تمام تر عزاداری کے اخراجات آپ ہی کے تعاون سے چلتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت چلتے جائیں گے۔ تو ہمارے کارکنان جن کے پاس چند یہ سبز جھولیاں ہیں وہ آپ کے درمیان موجود ہیں چند لمحوں کے لیے، تو آپ سے استدعا کہ آپ ہم سے تعاون فرمائیں۔ جو احباب انفرادی طور پہ لے رہے ہیں، جو ان کے پاس براہ کرم جھولیوں والے احباب آئیں تو وہ جو ان کو دیتے جائیں، جو احباب انفرادی طور پر اٹھے ہوئے ہیں تو ان سے التماس ہے کہ ہمارے جو احباب ان کے پاس جھولیوں والے آئیں تو وہ ان کو وہ دے دیں۔ اخراجات محرم بہت زیادہ ہوتے ہیں مومنین، اور اس عمل سے آپ لوگ بخوبی آگاہ بھی ہیں، تو آپ سے استدعا ہے کہ آپ ایک چند ایام ہے تو آپ ہم سے تعاون فرمائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ مل کے آواز بلند درود پڑھ دیں محمد و آل توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ کہ تمہید تھی تو ایسی بات ہے کہ آج مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات تعاون فرماتے ہیں، تو اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے کہ اللہ کو پہچانا نہیں جا سکتا، جو پہچانے وہ حمد کرے۔ میں نے جملہ کہہ دیا اور آپ نے سن لیا بڑی آسانی سے، جو پہچانتا ہو وہ حمد کرے گا، جو پہچانتا ہو وہ حمد کرے گا، اور حمد کا حق بھی اسی کو حاصل ہے۔ لیکن خدا کی قسم، پیغمبر نے ولایت اللہ کی بات کی اور علی کو مخاطب کر کے کہا کہ یا علی، اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے میرے اور تمہارے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یا علی، صرف میں اور تم اس کا حق حمد ادا کر سکتے ہیں، صرف میں اور تم اس کا حق حمد ادا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کہنے سے ہمارا نبی بولتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ جب اللہ کی مرضی سے بولتا ہے تو پیغمبر یہاں چپ نہیں ہوئے۔ دوسرا جملہ کہا، یا علی، مجھے کوئی نہیں پہچانتا سوائے تمہارے اور اللہ کے۔ اس کا مطلب ہے کہ میری حمد کا اور میری مدحت کا حق یا تو تم ادا کر سکتے ہو یا اللہ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی حدیث تمام نہ ہوئی، فوراً پیغمبر نے کہا، یا علی، تمہیں بھی کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے میرے اور اللہ کے۔ اس کا مطلب ہے کہ علی کی مدح بھی یا تو محمد کر سکتے ہیں یا اللہ کر سکتا ہے۔ واہ واہ واہ،
بولے کی ساری خلق خدا یا علی مدد، اور ایک دن کرے بحث میرے سامنے کھلا، اندر سے آ رہی تھی صدا یا علی مدد، اور خدایا یہ راز کھول جب بنائی کائنات، خدایا یہ راز کھول جب بنائی کائنات، تو نے کہا ہے کن کے کہا یا علی مدد، سلیمان علی حق نعرائے حیدر علی۔ تو فرمایا جو جس کو پہچانے وہی حمد کر سکتا ہے، وہی تعریف کر سکتا ہے۔ آپ دو دوست بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، جب تیسرا آدمی آئے گا تو آپ اس سے اپنے دونوں کا تعارف کرا سکتے ہیں۔ زید کہے گا میں بکر کو جانتا ہوں، بکر کہے گا کہ میں زید کو جانتا ہوں، تو زید سمجھا سکتا ہے کہ بکر کون ہے اور بکر سمجھا سکتا ہے کہ زید کون ہے۔ اسی طرح ہم جملہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اللہ سمجھا سکتا ہے کہ محمد کون ہے اور علی کون ہے، محمد سمجھا سکتا ہے کہ اللہ کون ہے اور علی کون ہے، اور علی سمجھا سکتا ہے کہ اللہ کون ہے، محمد کون ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہے اللہ اور یہ ہے محمد اور یہ ہے علی، کہ جہاں اللہ نے اپنی ولایت کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا، اللہ نے اپنی ولایت کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا، کہا میں بھی ولی ہوں، محمد بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے۔ یعنی میں کس طرح حکومت چلا رہا ہوں، اللہ یعنی اللہ کس طرح اپنے ملک کا نظام چلا رہا ہے، یا تو محمد جانتا ہے یا علی جانتا ہے، یا تو محمد جانے یا علی جانے۔ جاؤ چیلنج ہے، اٹھا کے پڑھو جتنی بھی مذاہب مشارق کی کتابیں ہیں کہ جس میں شریعت اور توحید کی باتیں کی گئی ہیں، صرف ایک ہے کہ جسے مسلک امامیہ کہتے ہیں، کہ جہاں پر آپ کو اللہ کے صفات اور اللہ کے صفات کا تسلسل اور اس تسلسل کے معارف ایسے ملیں گے کہ کہیں پر بھی نہیں ملیں گے۔ یعنی اللہ کے صفات لامحدود ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ لامحدود ہے، حد محدود بلا حد محدود۔ علی کہہ رہے ہیں اسے حدود میں محدود نہیں کیا جا سکتا، اسے حدود میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ یہاں پر ہے، میں یہ کہوں گا کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اگر میں نے کہا کہ اللہ یہاں پر ہے تو گویا پیچھے ایک جملہ چھپا ہوا ہے کہ اللہ کہیں اور نہیں ہے، صرف یہی ہے۔ اتنی نازک منزلیں ہیں توحید پر گفتگو کی، اتنی نازک منزلیں۔ اللہ ہر جگہ ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں اگر بات سمجھ میں آ جائے، کل میں نے کہا ایک ہے تشبیہات کی میں نے بات کی، ایک ہے تشبیہ مکانی، تشبیہ مکانی یعنی اللہ کسی مکان میں محدود نہیں ہے، اللہ کسی مکان میں محدود نہیں۔ یا اللہ، میں جو بات کہنے جا رہا ہوں کاش نہیں بلکہ یقین ہے کہ فیصل آباد کے سامعین تک پہنچ جائے گا۔ میں بات کہنے جا رہا ہوں تشبیہ مکانی، اس کو کسی مکان سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ مکان سے مراد کوئی مکان گھر نہیں، یعنی کسی مقام پر کہ وہ یہاں ہے وہاں ہے یہاں ہے وہاں ہے، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہیں ہے اور کہیں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تشبیہ مکانی۔ مثلا ہم اس وقت اس پنڈال کے نیچے ہیں، یہ اس وقت ہمارا مکان ہے، ہم اپنے گھر میں نہیں ہیں، یہ بھی ہمارا مکان ہے کہ ہم اپنے گھر میں نہیں ہیں۔ 7:45 ہو رہے ہیں، یہ ہمارا زمان ہے، یہ ہمارا زمان ہے، یعنی ہم 7:43 پہ بھی یہاں تھے۔ عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، 7:45 ہو رہے ہیں، یعنی ہم 7:40 پر بھی یہاں تھے اور 7:39 پر بھی یہاں تھے، اور ہم 7:50 پر بھی یہاں ہوں گے۔ تو اتنا ماضی اور مستقبل تو ہمیں بھی معلوم ہے۔ عجیب بات کہنے کا، یعنی میں نے کہا کہ یہ ہمارا زمان ہے، یہ ہمارا ٹائم ہے اور یہ ہمارا اسپیس ہے۔ یہ ہمارا ٹائم ہے کہ اس ٹائم پر اس زمان میں ہم یہاں ہیں، اور یہ ہمارا مکان ہے، اس کو ہم اسپیس کہتے ہیں۔
ایگزسٹنس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ٹائم اینڈ اسپیس. دو چیزیں وجود کے لیے ضروری ہیں کہ اگر کہیں کوئی مادہ ہے اور ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، زمان اور مکان. کس زمانے میں ہے اور کس جگہ ہے، کس زمانے میں ہے اور کس جگہ ہے. توجہ فرمائیے آپ نے. تو ہم 7:40 پر بھی یہاں تھے اور 7:39 پر بھی یہاں تھے، لیکن ہم 7:39 پہ جو تھے اور اس وقت 7:45 پر جو ہیں، تو 7:45 پہ جو ہم ہیں، ہم اب 7:40 کو واپس نہیں لا سکتے. جو ہے سن رہے نا بات، یہ طرز تخاطب سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی ہم اب سے 5 منٹ پہلے جو یہاں موجود تھے اور یہاں جھولی میں چندہ اکٹھا کیا جا رہا تھا، ہم اس 7:40 کو واپس نہیں لا سکتے. لیکن اللہ کی ولایت یہ ہے کہ وہ 7:40 کو واپس لا سکتا ہے. اور وہ اللہ کہہ رہا ہے میں تنہا تھوڑی لا سکتا ہوں، محمد بھی لا سکتا ہے، علی بھی لا سکتا ہے. توجہ فرمائیے آپ. اس کو کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس میں ایگزسٹنس، کہ ہمارا اللہ خالق ہے، کریٹر ہے ٹائم اینڈ اسپیس کا. ہر چیز کا خالق ہے اللہ، ہر چیز کا خالق ہے اللہ. توجہ فرمائیے آپ. تشبیہ مکانی، یہی سے بات میں نے آگے بڑھائی. تشبیہ مکانی، اس کو کسی مکان میں قید نہیں کیا جا سکتا، کسی مکان میں مقید تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک میں بلکہ شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. جیسے تمہاری شہرک ہے ہم تمہارے ساتھ ویسے ہیں. اس نے اپنا مکان بتا دیا تو وہ تو مکان میں مقید ہی نہیں ہو سکتا. سمجھے نا اس بات کو؟ لا مکان ہے، لا مکان ہے. اتنی آسان نہیں ہے توحید کی معرفت، اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک کی طرح تمہارے قریب ہیں. من حبل الورید، بس تمہاری شہرک کی طرح تمہارے قریب ہے، تمہارے قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے. میں ابھی ان سے قریب ہوں اور وہ جو بیٹھے ان سے دور ہوں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان سے بھی قریب ہوں. تو جہاں قریب یعنی قربت کا تصور ہے، وہاں دوری کا تصور خود بخود آ جاتا ہے. اللہ اکبر. کبھی یہ طرز تقادم آپ نے سنا نہیں ہوگا. جہاں کہیں آپ کہیں گے کہ کوئی قریب ہے تو وہاں خود بخود یہ تصور آئے گا کہ کوئی دور بھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، اس کا مطلب ہے وہ دور بھی ہے. اور جو قریب و دور ہو جائے وہ مکان کا محتاج ہو جاتا ہے. جو مکان کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہے. تو اب دیکھنا پڑے گا یہ کون ہے جو شہرک سے بھی قریب ہے، یہ کون ہے جو شہرک سے بھی قریب ہے. اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا انا اقرب من حبل الورید، میں تمہاری شہرک کے قریب نہیں کہا ہم تمہاری شہرک کے قریب. مومنین آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری. یہ ہے فیصلہ، یہ ہے فیصلہ، یہ ہے جیسے توحید پر آپ بول رہے ہیں. توجہ فرمائیں، اس کو کہتے ہیں توحید پرستی. اب تو سمجھو مجلس حسین میں بت پرستی نہیں، توحید پرستی ہے. توجہ ہے، یہ ہے لامکانیت و لازمانیت. تو اب کسی نہ کسی کو ماننا پڑے گا کہ کوئی ہے
جو اللہ کے صفات کا مظہر ہے، اللہ کے صفات کا مظہر ہے. اس لیے علی نے کہا لشہادت کل صفت انہ غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہ غیر الصفت. کہا کہ ہر صفت یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف سے جدا ہے، وہ موصوف کا غیر ہے. موصوف کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پاس اگر کوئی صفت ہے تو اس شخص کو صفت کا موصوف کہا جائے گا. آپ کہتے ہیں بھائی موصوف تشریف لائے گا، یعنی اس صفت کا موصوف، یعنی جس میں وہ صفت موجود ہے اس کو موصوف کہا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو میرے مولا نے کہا کہ ہر صفت یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کی غیر ہے. ہر صفت یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ صفت کا غیر ہے. یعنی صفت الگ ہے اور موصوف الگ ہے. صفت الگ ہے اور موصوف الگ ہے. اپنے مولا سے دعا کرتا ہوں کہ میں یہ بات آپ تک پہنچا سکوں جو میرے ذہن میں ہے. ہر صفت یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ صفت کا غیر ہے. آپ میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے کہ جو بہترین کتابت کرتے ہیں، جو بہترین کتابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ جب پہلے دن اپنی ماں کی آغوش میں آئے تھے تب سے ہی کتابت کر رہے تھے؟ کتنے ہی لوگ ہوں گے کہ جن کا گلا اچھا ہے، جن کا لہن اچھا ہے، یا انہوں نے ماں کی گود میں آتے ہی لہن سے گانا شروع کر دیا تھا، پڑھنا شروع کر دیا. کتنے ہی لوگ ہوں گے جو بہترین شاعر ہوں گے، کیا انہوں نے ماں کی آغوش میں آتے ہی شعر کہنا شروع کر دیے تھے؟ کتنے ہی لوگ ہوں گے جو عالم ہیں، کیا وہ ماں کی گود میں آتے ہی کہہ رہے تھے کہ میرے پاس علم ہے؟ نہیں. اب سمجھ میں آیا کہ عالم ہونا علم رکھنے والے کی صفت سے الگ ہے. یعنی اس بچے نے 25 برس گزارے تب وہ عالم ہوا. عالم ہونا، علم والا ہونا کسی کی ذات کا حصہ نہیں ہے. جی اگر میں یہ بات آپ تک پہنچا سکتا. کاتب ہونا یہ صفت کسی کی ذات کا حصہ نہیں ہے. کوئی پیدا ہوتے ہی کاتب نہیں تھا، کوئی پیدا ہوتے ہی آرٹسٹ نہیں تھا. اب سمجھ میں آیا صفت الگ ہے، موصوف الگ ہے. اگر یہ ذات کا حصہ ہوتی تو پیدا ہوتے ہی کتابت کر رہا ہوتا. اگر یہ ذات کا حصہ ہوتی تو پیدا ہوتے ہی لہن سے بات کر رہا ہوتا. اگر یہ ذات کا حصہ ہوتی تو پیدا ہوتے ہی علم کا اظہار کر رہا ہوتا. میں کیسے عرض کروں کہ ایک بار علی پیغمبر کی آغوش میں آئے اور آتے ہی کہا کیا سناؤ، توریت کہے تو توریت، زبور کہے تو زبور، انجیل کہے تو انجیل، قرآن کہے تو قرآن. توجہ ہے؟ کسی کی بھی ذات کا حصہ اس کی صفت نہیں، کسی کی بھی ذات کا حصہ اس کی صفت نہیں. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. کل میں نے باتیں کی، آپ کے حوالے کیا کہ وجہ اللہ کسے کہتے ہیں، ید اللہ کسے کہتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے حوالے کی، یقیناً کی. تو اب یقیناً کہیں نہ کہیں یہ دیکھنا مثلا ایک تشبیہ میں نے آپ کے حوالے کی تھی، اور وہ تشبیہ ہے معنوی. اگر آپ کو یاد ہو میں نے ساری تشبیہات بیان کی تھی، اسی میں ایک تشبیہ ہے معنوی. اب بات آئی تو آپ کے حوالے کرتا ہوں. معاف کیجیے گا ذرا سی 5 یا 7 منٹ میں آپ کے لے لوں گا. آج مجھے معلوم ہے بہت گرمی ہے. مجھے بہت سے میسیجز بھی ملتے رہتے ہیں. میرے دوست احباب بتاتے رہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی گرمی بہت ہے، کچھ اس کا انتظام کیا جائے. تو کیا انتظام کیا جائے؟ ہم یقیناً مولا علی ہی سے کہہ سکتے ہیں کہ مولا ذرا موسم بدلوا دیجیے. اور دیکھیے محرم کا لطف ہے ہی گرمی میں. یہ محرم کی جو ایک کیف ہے نا، یہ ذکر حسین کا جو کیف ہے، یہ گرمی میں بہت زیادہ آتا ہے یقیناً. اور خدا آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے آپ کی. تو اب ایک ہے تشبیہ معنوی.
تشبیہ معنوی. تشبیہ معنوی کیا ہے؟ تشبیہ معنوی یہ ہے، مثال سن رہا ہوں میں اور مثال بڑی سامنے کی ہے. تشبیہ معنوی کیا ہے؟ تشبیہ معنوی یہ ہے کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، سارے انسان دیکھتے ہیں، ہے نا؟ ہماری آنکھیں ہم دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. یہ شامیانہ لگا ہوا ہے، یہ مائک ہے، یہ فرش ہے، یہ پورا یہ امام بارگاہ ہے، سب دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اچھا ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری عقل ہے نا، ہم تو صاحبان عقل ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو افضل المخلوقات ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے باپ آدم کو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا، ہم تو وہ ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا ایک گدھا بھی دیکھ رہا ہے، گدھا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. تو ہمارے دیکھنے میں اور گدھے کے دیکھنے میں کیا کوئی فرق نہیں؟ گدھا بھی دیکھ رہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ گدھا ہر نجس چیز کو کھا رہا ہے، اس کی نگاہ میں نجس اور پاک کوئی چیز نہیں ہے. وہ نجس پانی کے اوپر سے بھی چلتا چلا جائے گا. تو میں نے بات ہی ختم کر دی آپ سے بیٹھے. اور ہماری نگاہ کیا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ نجس کیا ہے اور پاک کیا ہے، اچھا کون ہے برا کون ہے. گدھا اگر کوئی کافر اس کے گلے میں گھنٹی باندھ دے، رسی باندھ دے، تو وہ اس کے ساتھ بھی چلا جائے گا. سلامت ہے. اور اگر کوئی مسلمان اس کے گلے میں رسی باندھے اس کے ساتھ بھی چلا جائے گا. اگر کوئی یہودی اسے لے جائے تو وہ بھی چلا جائے گا. اگر کوئی سامری اسے لے جائے تو وہ بھی چلا جائے گا. ہر جگہ چلا جائے گا. لیکن ہماری اور انسان کی اور گدھے کی اور حشرات الارض کی اور حیوانات کی نگاہ میں فرق ہے. اب یہ تو عمومی انسان اور ایک عمومی حیوان کی نگاہ میں فرق ہے نا. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نگاہ ویسے ہی ہے جیسے ایک جانور کی نگاہ، جبکہ دونوں دیکھ رہے ہیں. یہی تو بات سمجھانی ہے. اس کو کہتے ہیں تشبیہ معنوی. جب ہم ایک دوسرے کی نگاہ کو، حیوان اور انسان ایک دوسرے کی نگاہ یعنی دیکھنے کی صلاحیت کو ایک دوسرے سے تشبیہ نہیں دے سکتے، تو ہم جو انسان ہیں، مخلوق ہیں، وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسے اللہ بھی دیکھتا ہے؟ یہ تو عمومی انسان اور عمومی حیوان کی بات ہو گئی. لیکن جب آپ انسانوں میں آ جائیں تو انسان کی بھی نگاہ میں فرق ہے. انسان اور انسان کی نگاہ میں بھی فرق ہے. فرق کیا ہے؟ ایک مومن کی نگاہ الگ ہے اور ایک مسلم کی نگاہ الگ ہے. مسلم سب کو مان رہا ہے، مومن یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا کون ہے. اس مومن کی نگاہ کو بصیرت کہا جاتا ہے، مسلم کی نگاہ کو بصارت کہا جاتا ہے. اس لیے اللہ نے صاحب بصیرت کو آنکھ والا کہا ہے. صاحب بصیرت کو آنکھ والا کہا ہے. اچھا قرآن تو سب پڑھ رہے ہیں نا. قرآن مسلم بھی پڑھ رہا ہے، مومن بھی پڑھ رہا ہے، سب پڑھ رہے ہیں قرآن، سب پڑھ رہے ہیں. تو اللہ اب جو قرآن پڑھ رہا اس کی بات ہو رہی ہے قرآن، اور میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں، آیت پیش کرنے جا رہا ہوں. قرآن نے کہا قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذین لا یؤمنون هم فی آذانهم وقر وهو علیہم عمی. کہ جو ایمان والا قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآن اس کی ہدایت میں اور نور میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اگر کوئی بے ایمان قرآن کو پڑھے تو قرآن اسے بہرا بھی بنا دیتا ہے، اندھا بھی بنا دیتا ہے. اب سمجھے آپ کہ بصیرت و بصارت کسے کہا جاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تشبیہ معنوی. یعنی ہم اللہ کو اگر قرآن نے کہا، کیا کرو کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، قرآن نے کہا حضرت نوح سے بس بات یہ ختم ہو رہی ہے، آپ کی زحمت تمام نہیں تو اس منظر کو گفتگو کرنا شروع کروں تو میں 9:30 بجے ممبر چھوڑ دوں. لیکن مجھے آپ کا خیال ہے کہ انشاءاللہ کل اور ہم کل یہ اس بات کو آغاز کریں گے. یعنی اللہ جناب نوح سے کہہ رہا ہے وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ.
تیرے سلامت ہے. وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. اچھا اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر دوں کہ بہت سے لفظ ہیں کہ جو قرآن سے اردو زبان میں لیے ہیں. مثلا یہ آپ جب روٹی پکاتی ہیں نا، خواتین روٹی پکاتی ہیں، گھر میں چپاتی پکتی ہے تو وہ اکثر بھول جاتی ہے. تو جب روٹی پھولتی ہے اسے پھلکا کہا جاتا ہے. پھلکا، یہ پھلکا لفظ اسی آیت سے لیا گیا. وَاسْنَعِ الْفُلْكَ، وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، یعنی کشتی بناؤ. تو کشتی اسی طریقے سے پھولی ہوئی ہوتی ہے جو پانی پہ چل رہی ہوتی ہے. اس سے تشبیہ لے کے پھولی ہوئی روٹی کو پھلکا کہا جاتا ہے. وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے. تو کشتی بن رہی تھی کشتی. جناب نوح نے کشتی بنائی، تشبیہ معنوی. جناب نوح کشتی بنا رہے تھے، نوح کی سرکش قوم بھی دیکھ رہی تھی کہ کشتی بن رہی ہے. اتنی بڑی بات میں نے کہی. نوح کی سرکش قوم بھی دیکھ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ نوح کشتی بنا رہے ہیں. تو اب نوح کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں فرق ہے. اعیننا، ہماری عین عیون کے سامنے کشتی بناؤ. میری نگاہ کو، میری آنکھوں کو اور نوح کی سرکش قوم کی آنکھوں کو بھی عین کہا جاتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے میری عین کے سامنے کشتی بناؤ. تو نوح کی قوم بھی کشتی بنتے دیکھ رہی تھی اور اللہ بھی کشتی بنتے دیکھ رہا ہے. تو کیا نوح کی قوم کی آنکھوں کو اللہ کی آنکھ سے تشبیہ دی جا سکتی؟ یہی تشبیہ معنوی آ گئی کہ اللہ کو ان تشبیہات سے پرے رکھو. لیکن قرآن کی آیت کا آپ کریں کہ کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. تو اب شرک سے بچنے کے لیے کسی آنکھ کو اللہ کی آنکھ ماننا پڑے گا. اسی کو عین اللہ کہا جاتا ہے. عین اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ختم ہو گئی تقریر. وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ میری ان دو آنکھوں کے سامنے نہیں بلکہ میری نگرانی میں کشتی بناؤ. تو اب ہر دور میں اللہ نے کوئی نہ کوئی نگران رکھا ہے. اگر اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میری نگرانی میں کشتی بناؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس وقت نوح کی کشتی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس مکان میں موجود ہے. اور اگر اللہ کو نوح کی کشتی کے سامنے تصور کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہیں اور نہیں تھا. تو کسی نہ کسی کو نگران ماننا پڑے گا، کسی نہ کسی کو نگران ماننا پڑے گا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ نوح نگران تھے، تو میں کہوں گا آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء گزرے. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں عین اللہ ہوں. صرف ایک ہی نے تو کہا کہ میں اللہ کی بیٹی ہوئی ہوں. یہ 14 ہیں نگران جن کو اللہ نے اپنی عین کہا ہماری آنکھوں کے سامنے. تو اللہ نے فکر دے دی، ایک آئین دے دیا، ایک تصور دے دیا کہ جب ہم نوح سے کہہ رہے ہیں ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر وقت نگران ہیں. ہم نوح کی کشتی بنتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سامری کا بچڑا بنتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم سامری کا بچڑا بنتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم کچھ بچڑے بنتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 ہاں لوگ سمجھے. خدا کا شکر ہے کہ جتنے بچڑے تم نے بنائے ہم دیکھ رہے تھے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. فرعون بھی بچڑا بنا تھا، نمرود بھی بچڑا بنا تھا، شداد بھی بچڑا بنا تھا. یہ تینوں بچڑے بنے اور ہم دیکھ رہے تھے. تو ہر چیز ہماری نگاہ میں، نیکی بھی ہماری نگاہ میں، بدی بھی ہماری نگاہ میں. لیکن ہم سزا اور جزا میں جلدی نہیں کرتے. جزا تو ہم فوراً دیتے لیکن ہم سزا میں جلدی نہیں کرتے. ہم مہلت دیتے.
اب سدھر جاؤ، اب سدھر جاؤ، اب معافی مانگنا. کہا کہ آدم میں اور پیغمبر ختمی مرتبت 1,23,999 انبیاء اور ختمی مرتبت کی اقوام میں اور ان کی ملت میں اور ان کی امت میں فرق یہ ہے کہ اللہ نے ختمی مرتبت کی وجہ سے ختمی مرتبت کی امت کو کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. یہ ختمی مرتبت کی عظمت اور ختمی مرتبت کا احترام اور محبت ہے اللہ کی نگاہ میں کہ ہم نے امت محمد کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. اس لیے ہم سزا میں جلدی نہیں کرتے. تو اب اگر کہیں کوئی قاتل، کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی کرپٹ، کوئی بدعنوان کھلا پھر رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے راضی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سزا میں جلدی نہیں کرتا. اللہ کو کوئی جلدی نہیں. اللہ کے لیے یہ چٹکی بجانے کا مرحلہ ہے. تمہارے لیے یہ کائنات جو ہے ہزاروں برس 14 بلین ایئرز میں کیسے چل رہی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں تو چشم زدہ نہیں، یہ سب گزر جائے گا ایسے. اور یہ قیامت رکھی ہوئی، اللہ کی نگاہ میں تو یہ رہی قیامت، اور اللہ کے لیے مستقبل بھی نہیں ہے. اللہ تو قیامت دیکھ رہا ہے. تو کوئی قاتل، کوئی بدعنوان اگر کھلا پھر رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی گرفت سے آزاد ہے. امیر المومنین نے کہا کہ تم گناہوں پر اصرار کرتے ہو اور اس کی رحمت، اس کی عیوب پوشی اتنی زیادہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس نے معاف کر دیا. اگر کہیں کوئی قاتل، کوئی بدعنوان، کوئی غاصب کھلا پھر رہا تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ بھول گیا. اللہ سزا میں جلدی نہیں کرتا. سزا ملے گی. اگر قاتلان حسین کہیں عرش دراز تک زندہ رہے، فوراً عذاب نہیں آیا تو اللہ فوراً عذاب نہیں لاتا. اللہ ہمیشہ، میں کیا کروں کہ میرے پاس مسائل بہت سے ہیں اور وقت بہت کم ہے. دیکھیے میں اسی پہ مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ بات کامل ہو جائے. اگر اجازت ہو تو میں مثال دوں تو میں بات کو یہیں پر موڑ بھی سکتا ہوں. دیکھیے آپ نے انبیاء کے قصے سنے ہیں. آپ نے جناب لوط کا قصہ بھی سنا ہے. آپ نے جناب یونس کا قصہ بھی سنا ہے کہ جن انبیاء نے عذاب کی دعا کی. تو جناب یونس کی قوم کے لیے جناب یونس نے عذاب کی دعا کی کہ پروردگار ان پر عذاب لے. تو اللہ نے عذاب کو ٹالا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ درخت جب بڑا ہو جائے تو ہم عذاب لے آئیں گے. تو یونس کے ساتھ جو تھے ان کو یونس نے تسلی دلائی نہیں عذاب آ جائے گا، یہ درخت پورا ہو جائے گا. درخت پورا ہو گیا. یونس کی قوم نے کہا جو یونس کے ساتھ تھے کہ بھائی عذاب نہیں آیا. اللہ نے کہا ایک اور درخت لگاؤ اور جب تک یہ نہ بڑا ہو جائے ہم عذاب نہیں لائیں گے. اب دیکھیں کتنا عذاب کو ڈالتا. لیکن جب نبی نے کہہ دیا کہ پروردگار اب تو عذاب کہا ٹھیک ہے تم نکل جاؤ یہاں سے، نکلو اپنی قوم کو لے کے نکل جاؤ، عذاب آئے گا. ایسے میں قوم نے یہ سوچا کہ یہ جو کچھ بھی اس وقت پڑا ہوا ہے یہ اس لیے پڑا ہے کہ ہم نے نبی اللہ کی شان میں گستاخی کی. تو چلو ہم نبی سے معافی مانگیں. تو اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ قوم کو کسی طرح عذاب سے بچا لیا جائے، اور وہ قوم نبی اللہ کی تلاش میں. نبی اللہ مل گئے، لیکن نبی اللہ یہ جانتا ہے کہ یہ قوم سرکشی پھر کرے کہ پروردگار میں نہیں مانوں گا، ان کو بخشنا نہیں. اب اللہ قادر مطلق ہے لیکن اللہ کا نظام سمجھو. اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے مخاطب ہو گئے، اے میرے نبی تم عذاب کی دعا واپس لو. اور نبی کہہ رہے ہیں پروردگار تم جانتا ہے. یعنی بار بار اللہ کہہ رہا ہے عذاب کی دعا واپس لو. کیوں اللہ تو نہیں لا سکتا عذاب؟ یعنی جو اس دور کا نمائندہ ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، وہ مشیت الہی ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ نے اسے آتھورائز کیا ہوا تو جب وہ کہتا ہے تب عذاب آتا ہے. حسین ابن علی اس وقت آتھورائزڈ ریپرزنٹیٹو تھے اللہ کا. اس وقت عذاب آ سکتا تھا لیکن عذاب رکا ہوا تھا مرضی حسین پر. اگر حسین کہتے تو عذاب آتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا نظام تھا. حسین ابن علی نے کہا پروردگار وعدہ کیا ہے
کہ تجھے عہد منواؤں گا تو بارے نا سر کٹ جائے، گھر لٹ جائے، بچے یتیم ہو جائے، لیکن تجھے عہد منوا کے رہوں گا، لا الہ الا اللہ منوا کے رہوں گا۔ ختم ہو گئی بات میرے عزیزوں۔ یہ کربلا ہے جو سن 61 ہجری میں شروع ہوئی، لیکن میں کہتا ہوں کہ کربلا سن 61 ہجری میں شروع نہیں ہوئی، کربلا 9 ذی الحج سن 60 ہجری میں شروع ہو گئی کہ جس وقت حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل کوفے کی گلیوں میں تنہا لڑ رہا تھا، اکیلا مسلم کوفے کی گلیوں میں تنہا لڑ رہا ہے، 500 کا لشکر آتا گیا، جناب مسلم تہے تیغ کرتے گئے، بار بار سپاہی کہتے تھے، سپہ سالار کہتا تھا اور لشکر بھیجو اور لشکر بھیجو، ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد کہتا تھا تم سے ایک شخص قابو میں نہیں آ رہا، تو ادھر سے میرے ساتھ بار بار کہتا تھا کہ جا کے بتاؤ یہ کوفے کے کسی دکاندار بنی بقال سے جنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ بنی ہاشم کے جوان سے جنگ ہو رہی ہے، یہ علی کے شاگرد سے جنگ ہو رہی ہے۔ تو اب میرے عزیزوں آپ بیٹھے ہیں، چاہے تو گریہ کر لیجیے گا، چاہے تو خاموش بیٹھے رہیے گا، لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو جائے تاکہ وہ ایک بیوی جو پس پردہ آئی ہوئی ہے اس بیوی تک آپ کی آوازیں پہنچ جائیں۔ یہ بیوی ہم بھی حاضر ہیں، بیوی ہم بھی آپ کے بیٹے حسین پر گریہ کر رہے ہیں۔ 2 جملے سن لیجیے گا اور اس کے بعد ایک تابوت برآمد ہوگا، اس کا تابوت اس کی شبیہ تابوت کہ جس کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں رسی باندھ کر گھسیٹا گیا، جس کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں رسی باندھ کر گھسیٹا گیا، جس کی لاش سربریدہ لاش پر کوفے کے بچوں نے پتھر مارے، لاشوں پر پتھر مارے۔ مسلمان سنیں گے کیا کیا ہوا ہے آل محمد کے ساتھ۔ وہ مسلم جسے دھوکے سے گرفتار کیا گیا، ایک گڑھے میں مسلم کو گرا دیا گیا، مسلم قابو میں آنے والے نہیں تھے، مسلم قابو میں آنے والے نہیں تھے، ایک گڑھے میں گرا دیا گیا اور ایسے میں مسلم کو نیزے مارے گئے، مسلم کو لاٹھیوں سے مارا گیا، جس کے پاس پتھر تھے اس نے پتھر مارے، جناب مسلم کے منہ پر آ کر ایک پتھر لگا، جناب مسلم کے ہونٹ پھٹ گئے، جناب مسلم کے دانت ٹوٹ گئے۔ رونے والی شکل بنانا ضروری ہے میرے عزیز، چاہے کسی بھی مسلک سے کوئی بیٹھا ہے، انسان تو ہونا، انسان تو ہونا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شیعہ سنی ہو، نہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں، میں کہتا ہوں انسان تو ہونا، اور انسان کا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب کسی کی مصیبت سنتا ہے تو اس پر افسوس ضرور کرتا ہے، تو کم از کم افسوس والی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ گریہ کر رہے ہیں، مسلم کو گھیر کے مارا گیا، دانت شہید ہو گئے، ہونٹ پھٹ گئے، اور مسلم کے سر پر پتھر لگے، مسلم کے جسم پر پتھر لگے، نیزے چبھوئے گئے مسلم کے جسم پر، اور مسلم کو رسیوں سے باندھ کر اوپر لایا گیا، گھسیٹتے ہوئے لے کے آئے اور لے کے آ گئے دارالامارہ میں لے کے آئے۔ مسلم کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور مسلم کا سینہ چوڑا تھا، مسلم کا سینہ چوڑا تھا، اور مسلم ایک ایک کو جھڑکتے ہوئے آ رہے تھے، ہٹو سامنے سے، ہٹو سامنے سے۔ اور جیسے ہی ابن زیاد کو سامنے دیکھا، کسی نے کہا تو نے امیر کو سلام نہیں کیا، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ مسلم نے عجیب جملہ کہا، اس وقت سر اٹھا کر کہا، لا امیری سوى الحسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں، میں کسی کو امیر نہیں مانتا سوائے حسین کے۔ مسلم نے اعلان کر دیا کہ اگر اس وقت کوئی امیر المومنین ہے تو وہ صرف حسین ابن علی ہے۔ کہا کہ تم نے بہت قتل و غارت گری کی ہے، بس اب تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہارے سر کو اڑا دیا جائے گا۔ مسلم نے کہا ہاں مسلمان ہو تو وصیت ہے، میری کچھ وصیتیں ہیں، ان وصیتوں پر عمل کر سکتے ہو۔ کسی کو وصی بنایا گیا، کہا سن لو، ابن زیاد نے ہنستے ہوئے کہا سن لو، سن لو، کیا کہتا ہے یہ مسافر، کیا کہتا ہے یہ سفیر، سن لو، اگر اس کی سفارت کوئی کام آئے۔ ایک شخص آگے بڑھا، کہا بتاؤ کیا وصیتیں ہیں۔ اس وقت شریعت کا خیال کیا مسلم ابن عقیل نے، کہا سنو میں کوفے آگے مقروض ہو گیا ہوں، قرضہ آ گیا ہے مجھ پر، میری ضلع اور تلوار بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے شریعت کی پابندی، اسے کہتے ہیں مسلم، اسے کہتے ہیں مسلم۔ مسلم ایسا ہوتا ہے کہ تلوار سر پر کھڑی ہوئی ہو اور شریعت کی پاسداری کا خیال ہو، کہ کوفے میں آ کر میں مقروض ہو گیا ہوں، میری زرہ بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا۔ اور کہا دوسری وصیت یہ ہے، دوسری وصیت یہ ہے کہ میں نے اپنے آقا حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ آقا کوفے کی فضا سازگار ہے، آ جائیے۔ کوئی ہے جو میرے آقا کو خط لکھے کہ آقا مسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوفے نہ آئیے گا، اب کوفے نہ آئیے گا، اب کوفے نہ آئیے گا، اور یہ بھی لکھ دینا کہ اے میرے آقا اگر کوفے آنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو زینب و ام کلثوم کو نہ لائیے گا۔
علی کی بیٹیوں کو نہ لائیے گا، اس لیے کہ کوفے کا مزاج بگڑا ہوا ہے۔ لکھ دی وصیت، لکھوا دی وصیت، پڑھوا دی۔ ایک بار مسلم کو گھسیٹتے ہوئے دارالامارہ کی چھت چلے گئے۔ میں کیا کروں کہ اس وقت میری نگاہ، میرا تصور مسجد کوفہ پر ہے، اور خدا کی قسم میں اس وقت مسلم ابن عقیل کا روضہ دیکھ رہا ہوں کہ جہاں ایک سنہری گنبد نظر آ رہا ہے، اس گنبد کے نیچے ایک زری ہے، اس زری کے نیچے ایک تربت ہے، اس تربت کے نیچے ایک قبر ہے، اس قبر میں مسلم آج بھی آرام کر رہے ہیں۔ اب مجھ سے سن لینا کہ مسلم کے ساتھ کیا ہوا۔ لے گئے گھسیٹتے ہوئے دارالامارہ کی چھت پر۔ ایسے ہی آپ کی آواز گری آ جائے، ایسے گریے کی آواز آ جائے۔ میں کبھی بھی مسائل گڑھ کے پڑھنے کا عادی نہیں، میں روایتیں اپنی طرف سے نہیں بناتا، جو مقتل میں لکھا ہے وہی آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ جو مقتل میں لکھا ہے وہی اتنا سخت ہے کہ کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مقتل میں لکھا ہے وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ مسلم کو لے گئے دارالامارہ کی چھت پہ لے گئے، بلندی پر لے گئے، اور مسلم دوزانو ہو کے بیٹھ گئے۔ مسلم کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، قاتل کی تلوار اٹھی ہوئی ہے۔ مسلم ابن عقیل نے کہا کہ تھوڑا سا مجھے لمحہ وقفہ دے دے کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ کہا کر لو عبادت اگر تمہیں کوئی عبادت فائدہ ہے۔ مسلم نے 2 رکعت نماز بیٹھے بیٹھے پڑھی، اور ایک بار مسلم نے سر اٹھا کے دیکھا، کوفے کے لوگ بازاروں میں پھر رہے تھے، بازاروں میں پھر رہے تھے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، کل یہیں سے مسائل شروع کروں گا۔ کوفے کے لوگ بازاروں میں پھر رہے تھے، کوفے کے لوگوں کی گودیوں میں ان کے بچے بھی تھے۔ ابن عقیل، مسلم ابن عقیل نے کوفے کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے کوفے والو، کل عید مناؤ گے؟ کل عید مناؤ گے؟ ہمیں قتل کر کے کل عید مناؤ گے؟ تمہاری گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا سنو میرے بھی 2 بچے میرے ساتھ آئے تھے، اگر وہ بچے کہیں مل جائیں تو انہیں مدینے کا راستہ دکھا دینا۔ یہ کہا اور کہنے کے بعد اپنے بدے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا اور ایک سمت اشارہ کر کے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادھر مسلم نے سلام کیا، ادھر حسین منزل زبالہ پر بیٹھے ہوئے تھے، خیمے لگے ہوئے تھے۔ ایک بار حسین تیزی سے اٹھے، اچانک اٹھے اور اسی طرف رخ کر کے کہا، وعلیکہ السلام یا ابی مسلم۔ مجھے آپ کی آوازیں نہیں آ رہی، مجھے آپ کی آوازیں نہیں آ رہی۔ جو آگے بیٹھے ہیں ان پر گریہ بہت زیادہ واجب ہے، پیچھے والے تو گریہ کر رہے ہیں، آگے جو بیٹھے ہیں وہ گریہ کرتے رہے، گریہ کرتے رہے۔ وعلیکہ السلام یا اخی مسلم، یہ جملہ قیامت بن کے عباس کے کانوں سے ٹکرایا، قیامت بن کے عباس کے کانوں سے ٹکرایا۔ ایک بار عباس نے مسترب ہو کر کہا، آقا کس کو جواب سلام دیا؟ کون مسلم؟ کہا مسلم ابن عقیل، میرا سفیر۔ کہا آقا مسلم ابن عقیل کے ساتھ کیا ہوا؟ اس لیے کہ عباس کے بہنوئی ہے نا مسلم، عباس کی بہن کا سہاگ ہے نا مسلم۔ ایک بار عباس پریشان ہو گئے، کہا مولا کیا واقعہ ہو گیا؟ کہ عباس مسلم کے سر پر تلوار کھڑی ہوئی ہے، تلوار چلا ہی چاہتی ہے، تلوار چلا ہی چاہتی ہے۔ ایک بار عباس نے متحیر ہو کر کہا، مولا آپ صاحب الامر ہیں، آپ صاحب اختیار ہیں، مولا کیا مجھے معجزے سے کوفے بھیج سکتے ہیں؟ اگر زحمت نہ ہو تو سینے پہ ہاتھ مار لو، اگر زحمت نہ ہو میرے عزیزوں سینے پہ ہاتھ مار لو۔ مولا کیا آپ مجھے حجاز سے کوفے بھیج سکتے ہیں؟ حسین نے کہا، عباس کیا مسلم کو بچانے جا رہے ہو؟ کیا جنگ کرو گے؟ کہا نہیں آقا جنگ نہیں کروں گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بھائی مسلم پر کیا گزر رہی ہے۔ ایک بار حسین نے کہا ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جیسے ہی عباس نے دیکھا فوراً کہا، آقا مجھے کوفے جانا ہے، مجھے کوفے جانا ہے۔ حسین نے کہا کیا جنگ کرو گے؟ کہا نہیں آقا میں جنگ نہیں کروں گا۔ کہا پھر کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا آقا بات یہ ہے کہ اتنی بلندی سے سر کٹ کے گرے گا، سر زمین پر گرے گا، سر زخمی ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ سر کو اپنی گود میں لے لو۔ حسین نے کہا عباس تم چھت کو دیکھ رہے ہو، ذرا زمین پر دیکھو۔ ایک بار جب عباس نے زمین پر دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی زمین پر کھڑی ہے اور آواز دے رہی ہے، آجا مسلم، فاطمہ زہرا انتظار کر رہی۔ یا حسین یا حسین مومنین اپنے موبائل اور اپنے پرس کا برائے کرم
خیال کیجیے گا مناسب درخواست ہوگی کو اپنے موبائل اور پرس کا خیال رکھیں. لاہور وچ اجڑ کے راجے دی بہن